السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سیرت النبی کے حوالے سے کچھ واقعات سناؤں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی دور سے یہ پکارتا ہوا آیا، یا ابن ذبیحین، یا ابن ذبیحین، یعنی اے دو ذبیحوں کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پہلا ذبیح سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تھے۔ ذبیح اول حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، جس کے ذکر کی یہاں ضرورت نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے علم میں ہے۔ ذبیح ثانی یعنی حضرت عبداللہ کا واقعہ آج میں آپ کو سناؤں گی۔ حضرت عبد المطلب اپنے چچا کی وفات کے بعد بیت اللہ کی سقایا اور رفادہ یعنی پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی ذمہ دار بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پہ سو رہا تھا، میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے کہا طیبہ کو کھود دو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا اور کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ پھر کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا، اس نے کہا مجنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص آیا اور بولا زمزم کو کھودو۔ میں نے پوچھا زمزم کیا ہے، اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ حاجیوں کے بڑے بڑے مجمع کو سیراب کرتا ہے۔ طیبہ، برہ اور مجنونہ یہ سب زمزم کے نام ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ پہ ہے، اس نے بتایا حرم شریف میں جاؤ، وہاں ایک کوا آئے گا اور زمین پر 3 بار چونچ مارے گا، وہاں وہ پاک پانی زمزم ہے۔ دوسرے دن حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ حرم میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کے یہاں ایک ہی بیٹا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک کوا آیا اور زمین پر 3 بار اپنی چونچ ماری۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے۔ جب پوری نشانی مل گئی تو حضرت عبد المطلب کھدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے چاہے زمزم کی تلاش کے لیے کھدائی شروع کر دی۔ تو اسی وقت انہی لوگوں نے رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر حضرت عبد المطلب کو چونکہ اپنے خواب کے سچے ہونے کا پورا یقین تھا، اس لیے انہوں نے قوم کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔ حضرت عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تھے تو وہ رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ حضرت عبد المطلب کھدائی کرتے رہے اور حارث مٹی اٹھا کر پھینکتے رہے۔ حضرت عبد المطلب کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر آج میرے زیادہ بیٹے ہوتے تو مجھے کسی کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں تو میں ان میں سے ایک آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد کھدائی کرتے ہوئے جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا ہے تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے ساتھ شریک ہوں گے۔
یہ سن کر حضرت عبدالمطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پہ قریش نے کہا تو پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ تو حضرت عبدالمطلب نے کہا کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حذیل کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور سمجھا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر کار سردار عبدالمطلب، کچھ اور لوگ اور قریش کے ہر قبیلے سے کچھ لوگ قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے۔ سفر چونکہ بہت طویل تھا اور بے آب و گیاں ویران صحرا تھا۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ سردار حضرت عبدالمطلب کے مخالف گروہ کے پاس پانی ابھی بھی موجود تھا۔ آپ نے ان سے پانی طلب کیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور مجبوری ظاہر کی کہ ہم اس وقت ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پینے کے لیے مزید پانی دستیاب نہیں، ہم اگر آپ کو یہ پانی دے دیں تو ہم بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں حضرت عبدالمطلب نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رفقا نے کہا کہ ہم اب کیا کر سکتے ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم وہی کریں گے۔ تو حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ ہم میں سے جس قدر ہمت ہے ہر کوئی اپنے لیے ایک گڑھا کھودے، تاکہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی مر جائے تو باقی لوگ اسے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ ہم سب بغیر قبر کے مرنے کے بجائے صرف آخری آدمی بغیر قبر کے مر جائے گا۔ سب نے کہا آپ کی تجویز بہت اچھی ہے۔ چنانچہ سب نے گڑھے کھودے اور پیاسے بیٹھے موت کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہمارا اس طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا اور زندگی کو بچانے کے لیے کچھ نہ کرنا انتہائی کم ہمتی ہے۔ اٹھو یہاں سے کوچ کرتے ہیں، شاید اللہ ہمیں کہیں سے پانی مہیا کر دے۔ چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کی یہ بات سن کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوچ کرنے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ ان کے مخالفین یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبدالمطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو اللہ کی قدرت سے اونٹنی کے پاؤں کے نیچے سے شیریں پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ پانی کو دیکھ کر سردار حضرت عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ سب لوگ رک گئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے پاس موجود تمام مشکیں اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ آپ کے مخالفین نے تو آپ کو پینے کے لیے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر عظیم القدر پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم المرتبت دادا اور قریش کے خوش خصال سردار نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے فرمایا کہ ہمارے اللہ نے ہمیں وافر مقدار میں شیریں پانی مہیا فرمایا ہے، آؤ تم بھی پانی پی لو اور اپنی مشکیزیں بھی بھر لو۔ چنانچہ سب نے خوب پانی پیا اور اپنی ضرورتیں پوری کیں اور مشکیزیں بھی بھر لیے۔ یہ سارا منظر اللہ کی طرف سے سردار حضرت عبدالمطلب کو ملنے والا اعزاز اور ان کا اخلاق دیکھ کر وہ سب لوگ کہہ اٹھے کہ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کے حق میں اور ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اسی نے آپ کو زمزم کی سعادت سے نوازا ہے۔ اے سردار، ہم زمزم کے بارے میں کبھی آپ سے تنازع نہیں کریں گے۔ جس ذات نے آپ کو اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات آپ کو زمزم سے بھی سیراب کرے گی۔ آؤ یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عبدالمطلب پہ بہت مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ وہیں سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر حضرت عبدالمطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال، دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی بھی تھا۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کے دل میں لالچ آ گیا۔ انہوں نے حضرت عبدالمطلب سے کہا عبدالمطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی یہ بات سن کر
حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں ہمارا حصہ بھی بنتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ چلو آؤ 500 کے تیروں سے کرہ ڈالتے ہیں۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا، انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 حضرت عبد المطلب کے نام سے رکھے گئے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام سے رکھے گئے۔ جب پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبے کے نام پہ نکلا، تلواریں اور زریں حضرت عبد المطلب کے نام پہ نکلی، اور قریشیوں کے نام پہ جو تیر تھے وہ کسی چیز پہ نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کھدائی کو مجھ پہ آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت کا درجہ دیا اور ان کے 12 بیٹے ہوئے، جس میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے 10 بیٹے ہوئے، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ ان کے 12 بیٹے ہوئے۔ حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے، وہ نہایت خوبصورت اور سب لوگوں کے ہر دل عزیز تھے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور نہ صرف اپنے والد بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت محبت تھی۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام جوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ قرعہ اندازی میں ان 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا۔ جب عربوں کے خاص طریقے سے قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر پریشان ہوئے، کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کریں، مگر چونکہ وہ منت مان چکے تھے تو اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ حضرت عبد المطلب انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم پاک لے آئے۔ اس موقع پہ قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص مجبوراً اپنے بچے کو لائے گا اور اس کو ذبح کرے گا، اس طرح یہ رسم بن جائے گی۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اسے اپنا مسئلہ بیان کریں، پھر وہ آپ کو بتائے گی۔ اگر وہ آپ کو اس کو ذبح کرنے کا حکم دے گی تو آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا مکمل اختیار رکھیں گے۔ اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور حضرت عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول کر لیجئے گا۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار موجود ہے یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام کا قرعہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرعہ نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کی بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا بیٹا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور ایک طرف حضرت عبداللہ اور دوسری طرف 10 اونٹ رکھے گئے تو قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ آپ نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے اور دوبارہ قرعہ اندازی کی تو دوبارہ بھی قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ آپ نے تیسری دفعہ پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے، اور اس طرح کرتے کرتے جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو آپ نے دوبارہ قرعہ نکالا، اور اس دفعہ قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو مبارکباد دی کہ حضرت عبد المطلب مبارک ہو، اس دفعہ قرعہ اونٹوں کے نام نکلا ہے اور حضرت عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کا قرعہ نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرعے کو تسلیم نہیں کروں گا کہ میرے رب کا فیصلہ ہے یا نہیں۔
چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب نے تکبیر کہی اور صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو جا کر قربان کر دیا۔ حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص تھے جنہوں نے ایک جان کے بدلے 100 اونٹ دیے، جس کے بعد قریش اور عرب میں یہی دستور ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دستور کو برقرار رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آنا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں، یعنی 2 قربانیوں کا فرزند ہوں۔ پہلی قربانی حضرت اسماعیل اور دوسری قربانی حضرت عبداللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس مقدس مہینے کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ جس قدر ہو سکے درود شریف پیش کریں۔